السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات کیسی گزارے؟ شریعت کے مطابق اسلامی طریقہ کیا ہے؟ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ میری شادی ہونے کو ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جو اپنی نئی زندگی ہے اس کا آغاز شریعت کے مطابق کروں، تو آپ ہمیں شرعی لحاظ سے جو پہلی رات ہے اس کو کس طریقے سے گزارا جائے اس حوالے سے آگاہ کریں۔ تو یہ چونکہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے یہ مسئلہ، تو اس لیے صرف وہ لوگ دیکھیں جو بالغ ہے، اور خاص کر کے وہ لوگ وہ نوجوان جو اب شادی کرنے والے ہیں ان کی شادی کا وقت ہے۔ تو یاد رکھیے چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ہر اس بات میں جو ہم شروع کرنے والے ہوتے ہیں، ہر وہ کام جو ہم شروع کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے ہمارے شریعت کا ہمیں کیا حکم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، اس کے حکم کے مطابق ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ تو چونکہ نکاح کرنا یہ بھی ایک سنت عمل ہے، ثواب کا کام ہے، عبادت ہی ہے۔ اب جب نکاح کر لیا تو اس کے بعد جو پہلی رات ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، اب وہ کس طریقے سے گزارا جائے؟ تو یاد رکھیے جب آپ کمرے میں داخل ہو تو سب سے پہلے آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، سلام کرنا ہے۔ سلام کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کریں، اور اپنی جو بیوی ہے اب ان سے بھی کہیں کہ وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کریں۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کیسے ادا کرو گے؟ مثال کے طور پر جیسے عام نماز پڑھتے ہو، یہ نفل ہی نماز ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ جو ہے اس طریقے سے نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل کے، پھر اس طریقے سے نیت باندھ کر کے جیسے عام سنتیں پڑھی جاتی ہے نفل، تو اس طریقے سے آپ یہ 2 رکعت مکمل کریں۔ جب یہ 2 رکعت آپ نے مکمل کی صلاۃ الحاجت کے بعد، تو پھر آپ دعا مانگے اللہ رب العزت سے امن اور سلامتی کی، ایک دوسرے سے محبت اور پیار کی، ہر قسم کی شرور اور حسد سے حفاظت کی دعا مانگے، اور اس کے علاوہ نیک صالح اولاد کے لیے دعا مانگے، اور اس بات کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے رشتے کو قائم و دائم رکھے، آپس میں محبت پیدا فرمائے۔ اس طریقے سے آپ دعا مانگے، یہ ایک صحیح طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جب بات شروع کرنی ہے تو بالکل ایسے انداز کے ساتھ بات کرنی ہے کہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے۔ ڈائریکٹ جا کر آپ نے نصیحت نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ نے اس کو مانوس کرنا ہے، پیار و محبت کے ساتھ ان کے ساتھ باتیں شروع کرنی ہے۔ پھر باتوں باتوں میں آپ جو ہے آپ کو جو فریضہ بنتا ہے، حق بنتا ہے، وہ یہ کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی ہم چونکہ ہماری شادی ہو گئی، ہم ایک دوسرے کی زندگی میں آ چکے ہیں، تو لہٰذا ہم چونکہ مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ ان کو سمجھائیں کہ بھائی جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اگر ہم اس طریقے سے ہٹیں گے تو پھر فساد ہی ہوگا، لڑائی اور جھگڑے ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی بحیثیت مسلمان ہونے کی ہم شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ نے یہ بات کر دی، ان کو آہستہ آہستہ سے سمجھا بھی دیا، تو پھر اس کے بعد ہم بستری کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی رات ہم بستری کریں، آپ جو ہے اس کو مانوس کریں، پیار کریں، اور بوس و کنار بھی کر سکتے ہوں تاکہ وہ ہم بستری کے لیے آمادہ ہو سکے۔ لیکن اگر ہم بستری کے لیے وہ آمادہ نہیں ہو سکتی پہلی رات میں، تو کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی رات ہم بستری کرنا ضروری ہے، فرض ہے، ایسا نہیں۔ اگر اس کا موڈ نہیں ہے تو آپ صبر کیجئے، کیونکہ وہ آپ ہی کی بیوی ہے، آپ ہی کے لیے وہ آئی ہے، تو آپ دوسرے دن کا انتظار کریں، لیکن آپ زور و زبردستی نہ کریں، اس سے اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت بڑھے گی۔ لیکن اگر وہ ہم استری کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو پھر آپ ہم استری کریں۔ اب ہم استری کیسے کریں؟ تو قرآن مجید میں اشارتاً اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، تو اس میں ڈانکنے کا ذکر ہے۔ تو جو سنت طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ مرد اوپر ہو اور بیوی نیچے ہو، لیکن اس کے علاوہ آپ مختلف طریقے استعمال کر سکتے ہو، بشرطے کہ راستہ ایک ہو، آگے والا راستہ ہو۔ پیچھے کے راستے سے جو ہے وہ ہم استری کرنا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو جس طریقے سے آپ کو لذت آتی ہے، آپ وہ طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہو، لیکن یہ چونکہ حیا کے قریب ہے، اب جب ہم استری شروع کریں تو اپنے آپ کو مکمل ننگا نہ کریں، بلکہ بقدر ضرورت
جو ہے وہ آپ جو سطر ہے وہ آپ کھولیں، باقی جسم کو آپ ڈھانک کر رکھیں، چونکہ شریعت اور اسلام ہمیں حیا کا درس دیتا ہے، تو ہمیں وہ عمل نہیں کرنی چاہیے کہ جو حیا کے خلاف ہو۔ اور پھر اس طریقے سے ہم استری کرنے جب ہم استری آپ شروع کریں تو شروع کرنے سے پہلے جب وہ آمادہ ہو جائے تو شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان یہ دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد اب ہم استری شروع کریں۔ اور ہم استری کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرد اوپر ہو اور بیوی نیچے ہوں، لیکن اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی طریقہ اختیار کرتے ہو تو شریعت کی طرف سے آپ کو کوئی ممانعات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم استری کرنے سے آپ فارغ ہو جائے تو پھر آپ جا کر صفائی کریں اور وضو کریں، اور پھر جو ہے آپ صبح فجر کے وقت اٹھ کر فجر کی نماز سے پہلے آپ غسل کریں صحیح طریقے سے، اور پھر آپ نماز ادا کریں۔ تو یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے جو ہے وہ شادی کی جو پہلی رات ہے اس کو گزارنے کے لیے۔ کوئی زیادہ کام نہیں کرنا، بلکہ یہ آسان ہی طریقہ ہے، سیدھا سادہ طریقہ ہے۔ آپ اس طریقے سے کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی جو ہے وہ صحیح طریقے سے گزرے گی۔ لیکن اگر آپ شریعت کے خلاف چلو گے تو یاد رکھیے پھر آگے چل کر آپ کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔